جی علی بھائی، روح اور نفس میں کیا فرق ہے؟ روح تو دیکھیں الگ سے ایک چیز ہے، نفس تو ہمارے جسم کا ایک حصہ ہے نا جی۔ جو ہم کہتے ہیں میں، میرا جسم، اور یہ چیز وہ نفس ہے۔ باقی روح کے بارے میں قرآن میں سورہ بنی اسرائیل میں ہے کہ روح کے بارے میں بہت تھوڑا علم دیا گیا ہے، بس یہ سمجھ لیں وَنَفَخْتُ فِيهِ مِن روحی، اللہ تعالیٰ نے آدم علیہ السلام میں یہ ایک روح پھونکی اپنی طرف سے، یہ اللہ کی مخلوق ہے، اور انسان کا جسم اور روح مل کے یہ پوری پرسنالٹی ہوتی ہے۔ جسم دیکھیں اپنی جگہ پہ ہی ہوتا ہے، اس میں سے روح نکل جاتی ہے اور وہ مردہ ہو جاتا ہے۔ بس اتنی ہمیں تفصیلات بتائی گئی ہیں۔ باقی نفس ظاہر ہے جو انسان کے دل میں یا ذہن میں جو خیالات آتے ہیں، نفس کی 3 حالتیں قرآن میں بتائی گئی ہیں۔ نفس مطمئنہ جو اہل ایمان کی موت کے وقت ہوگا، یا ایتھا النفس المطمئنہ ارجعی الی ربک راضیۃ مرضیہ، اے اطمینان والی جان اپنے رب کی طرف لوٹ اس حال میں کہ تیرا رب تجھ سے راضی، تو اپنے رب سے راضی، آ میرے بندوں میں داخل ہو اور جنت میں داخل ہو جا۔ اور ایک نفس ہے لوامہ، جو سورۃ القیامہ میں ہے کہ جو ملامت کرے گا اپنے آپ کو قیامت کے دن، اللہم لا تجعلنا منہم، آمین۔ اور تیسرا نفس امارہ، جو حضرت یوسف علیہ السلام نے سورہ یوسف میں آتا ہے کہ نفس تو ہمیشہ برائی کی طرف مائل کرتا ہے، نفس امارہ۔ انسان میں ڈومیننٹ پہلو تو ظاہر ہے کہ نفس شہوات کی طرف ہے نا۔ صحیح مسلم میں حدیث ہے کہ اللہ تعالیٰ نے جنت کو ناگوار چیزوں سے ڈھانپ رکھا ہے اور جہنم کو خوشگوار چیزوں سے، یعنی انسان کا نفس ہمیشہ ظاہر ہے خوشگوار چیز کی طرف جائے گا، یعنی جہنم کی طرف، کیونکہ اللہ تعالیٰ نے وہ اٹریکٹیو بنائی ہے نا چیزیں برائی کی، اور یہ اس لیے کہ ہمارا امتحان ہے۔ اس کو سپورٹو وہ ابو داؤد ترمذی اور سنن نسائی کی حدیث ہے کہ حضرت جبرائیل علیہ السلام کو اللہ تعالیٰ نے فرمایا جب جنت پیدا کی کہ جا کے جنت دیکھو، انہوں نے کہا واہ تیری عزت کی قسم، کیا جگہ تو نے بنائی ہے، مجھے نہیں لگتا کہ کوئی بندہ بھی تن من دھن نہیں لگا دے گا اس جنت میں پہنچنے کے لیے۔ اللہ تعالیٰ نے فرمایا اچھا اب جا کے جنت کو دیکھو، تو اللہ تعالیٰ نے جنت کو ناگوار چیزوں سے ڈھانپ دیا، یعنی مشقت، گرمیوں کے روزے، سردیوں میں نمازیں، وضو، غسل جنابت، ماں باپ کے ساتھ اس نے سلوک، بیوی بچوں کے ساتھ اس نے سلوک، حقوق اللہ، حقوق العباد، اتنے جب انہوں نے دیکھے نا، انہوں نے کہا مجھے نہیں لگتا یا اللہ تیری عزت کی قسم کہ کوئی شخص اب جنت میں پہنچنے میں کامیاب ہوگا الا ماشاء اللہ۔ پھر اللہ نے جہنم کی طرف بھیجا حضرت جبرائیل کو، تو انہوں نے کہا یا اللہ مجھے نہیں لگتا کہ کوئی شخص کوئی بھی عمل ایسا کرے کہ وہ اس جہنم میں پہنچے، لوگ پوری کوشش صرف کر دیں گے اس سے بچنے کے لیے۔ پھر اللہ تعالیٰ نے جہنم کو خوشگوار چیزوں سے ڈھانپ دیا، اور پھر کہا جبرائیل اب جا کے جہنم کو دیکھو۔ جب واپس آئے انہوں نے کہا یا اللہ مجھے نہیں لگتا کہ کوئی جہنم میں جانے سے بچے، جتنا تو نے اسے اٹریکٹیو بنا دیا ہے، یعنی ہر اٹریکٹیو چیز جہنم میں یعنی دوزخ میں لے جانے والی ہے، الا یہ کہ انسان اپنے نفس کے اوپر کنٹرول رکھے۔ جو صحیح مسلم میں حدیث ہے کہ ہر انسان کے ساتھ ایک شیطان اور ایک فرشتہ اٹیچ ہے، فرشتہ اسے نیکی کی طرف بلاتا ہے اور شیطان یعنی جن اسے برائی کی طرف مائل کرتا ہے۔ ایک صحابی نے جرت کر کے پوچھا یا رسول اللہ آپ کے ساتھ بھی؟ آپ نے فرمایا ہاں میرے ساتھ بھی، لیکن اللہ نے مجھے اس کے اوپر طاقت دی ہے، وہ بھی مطیع ہو گیا، وہ میرے ساتھ جو شیطان اٹیچ تھا وہ مجھے نیکی کی طرف ہی بلاتا ہے، یعنی وہ جن مسلمان ہو گیا۔ باقی یہ پروٹوکول کسی اور شخصیت کا نہیں ہے۔ تو یہ تفصیلات ہیں، باقی اس میں سے نکلنا کچھ بھی نہیں ہے سوائے اس کے کہ آپ نے پیغمبروں کی پیروی کرنی ہے، اپنے نفس کی خواہشات کے اگینسٹ وحی کی پیروی کرنی ہے۔ باقی اس میں آپ نے تفصیلی باتیں کرنی ہے تو وہ فلسفیانہ باتیں، اس طرح کی بہت گفتگو ڈاکٹر اسرار صاحب بھی فرمایا کرتے تھے اور لوگ بھی، اینڈ رزلٹ اس میں سے ہی نکلنا ہے۔ چونکہ میں انجینئر ہوں، اپلائیڈ سائنسز کا اسٹوڈنٹ ہوں، تو میں رزلٹ اورینٹیڈ ہوتا ہوں کہ اس میں سے نکالنا کیا ہے، نکالنا یہی ہے جو باتیں میں نے اتنی ساری کر دی ہیں۔ ٹھیک، نیکسٹ۔ جی علی بھائی نیکسٹ کویشچن ہے، میں امریکہ میں رہتا ہوں، یہاں پر بچوں کی تربیت بہت مشکل ہے، ایسے میں اگر اپنی وائف اور بچوں کو پاکستان لے کر جانا چاہتا ہوں لیکن وہ جانے کو تیار نہیں ہے تو میں کیا کروں؟ میرا تو خیال ہے آپ یہ غلطی نہ کریں پاکستان آنے کی، سوائے ایک صورت میں کہ آپ کے فائنینشل ایشوز ریزالو ہو چکے ہیں۔ آپ نے اگر اتنی کمائی کر لی ہے کہ آپ پاکستان میں آ کے پراپرٹی کے بزنس کے اندر یا ریل اسٹیٹ کے بزنس کے اندر پیسے کھپائیں، اس میں بھی یہ فائلیں خریدنے والا بزنس نہیں جس میں آپ بلڈنگز لے لیں جن کو آپ کرائے پہ دیں، اپارٹمنٹس لے لیں اور کرائے پہ دیں اور اپنی انکم چلا سکیں، پھر تو آپ پاکستان ضرور آئیں۔
ورنہ پاکستان اس وقت جو پاکستان کی فائنینشیل سچویشن ہے جو مجھے آندہ شاید 15-20 سال میں بھی کوئی سیدھی ہوتی نظر نہیں آتی، ایون کوئی کمپیٹنٹ بندہ بھی آ جائے تو جس لیول تک یہ ملک پہنچ چکا ہے، تو کوئی یہ غلطی کرنے کی ضرورت نہیں ہے آپ کو پاکستان آنے کی. میرا خیال ہے آپ کے بچوں کا اور بیوی کا مشورہ درست ہے اس صورتحال کے اندر. البتہ اگر آپ مینج کر سکتے ہیں تو آپ آئیں، اور آپ کو مشورہ یہ ہوگا کہ کسی پاکستانی کے اوپر اعتبار کر کے اپنی رقم اس کے حوالے آپ نے نہیں کرنی، یہ آپ کو کھا جائیں گے، آپ کی چمڑی اتار دیں گے. تو آپ امریکہ میں بھی رہ کے پاکستان سے اچھے مسلمان ہو سکتے ہیں، وہاں پہ بے ایمانی 2 نمبری کاروبار میں نہ ہونے کے برابر ہے. پاکستان میں آپ کو حلال کام کرنے کے لیے بھی بہت حرام خوریاں لوگوں کو کروانی پڑیں گی، لہٰذا پریکٹیکلی پاکستان کو رہنے کے قابل چھوڑا نہیں ہے. میں تو لوگوں کو یہ مشورہ دیتا ہوں کہ آپ باہر رہیں، اور پاکستان کے ساتھ بھی سب سے بڑی نیکی یہی ہے کہ لوگ باہر رہیں تاکہ ان کے ریمیٹنس کی وجہ سے ہمارا ملک چلتا رہے. باقی ملک کے اندر تو اکانومی کا کوئی صورتحال نہیں ہے، الا یہ کہ جو 80 سے 90 لاکھ پاکستانی ریمیٹنس یعنی باہر سے جو بھیج رہے ہیں ڈالرز یا پاؤنڈز یا ریال، تو اس کی وجہ سے ملک جو ہے وہ چل رہا ہے. ادروائز تو یہاں پہ کاروبار بھی ٹھپ ہے، نوکریاں بھی نہیں ہیں. اسی لیے میں بچوں کی تعلیم کے اوپر زیادہ توجہ دیتا ہوں کہ بچے تعلیم حاصل کریں اور باہر کے ملکوں میں نکل جائیں، جا کے جابز کریں. باقی آپ نے اچھی تربیت وہاں رہ کے بھی کرنی ہے، اور اگر نہیں ہے تو یہاں بھی آ کے فرقہ واریت تو ادھر بھی عروج کے اوپر ہے. تو آپ اس طرح کا اس کا درمیانی سلوشن، اور آج کل تو آن لائن ہے، دیکھیں وہاں پہ بھی بچے جو تعلیم حاصل کر رہے ہیں آن لائن ہی کر رہے ہیں. کرونا کے بعد تو دین تو آن لائن حاصل کیا جا سکتا ہے. ہماری قرآن کلاسز موجود ہیں، اختلافی موضوعات موجود ہیں، جو آپ کو اچھا لگتا ہے آپ وہ دیکھیں. ہر فیلڈ سے ریلیٹڈ ہماری ویڈیوز موجود ہیں، تو آپ اس کے ذریعے علم حاصل کیا جا سکتا ہے. تو میرا خیال ہے آپ ایک اچھی انوائرمنٹ میں وہاں رہ رہے ہیں جہاں آپ کو آپ کی لائف ونریبل نہیں ہو رہی ہے. یہاں تو میرے بھائی بڑے خطرے لگے رہتے ہیں، اغوا برائے تاوان کا بہت سلسلہ ہو جاتا ہے، کسی کو پتہ چل جائے یہ باہر سے آیا ہے. اور اگر آپ کی زندگی کا اچھا خاصا حصہ باہر کے ملکوں میں گزرا ہے تو میرے بھائی آپ بالکل یہ غلطی نہ کریں واپس آنے کی، الا یہ کہ آپ وہ ساری چلاکیاں جانتے ہوں، آپ کے پاس اتنے فائنینسز ہوں کہ آپ یہاں پہ آ کے سیٹل ہو جائیں. اور وہ بھی میں آپ کو یہاں کاروبار کرنے کا مشورہ نہیں دوں گا، نہ آپ کی کمپیٹنسی ہے، ہر معاملے میں آپ کو کچا کھا جائیں گے یہاں پہ لوگ. کام ایک ہی ہے باہر کے ملکوں کے لیے، میرا مشورہ ہے. ذرا میرا ایکسپرٹ اوپینین ہے، میری 44 سال عمر ہو چکی ہے اور میں نے ظاہر دنیا ایک دیکھی ہے. عمر 44 سال ہے، تجربہ 144 سال کا ہے اللہ کے فضل سے. تو آپ کو مشورہ یہی دوں گا کہ اگر کسی نے باہر سے آنا ہے تو ایک ہی کام ہے کرنے کا، یہاں پہ آپ بلڈنگز لیں جو آپ کی ذاتی ملکیت ہو اور وہ آپ کرائے پہ کمرشل دے سکیں اور اس کا کرایہ آپ کو ریسیو ہو. اس کے علاوہ مجھے تو کوئی ایسا حلال کاروبار یہاں پہ مجھے نظر نہیں آ رہا، میں باقیوں کو حرام نہیں کہہ رہا، اور سیف کہ جس میں آپ چک بک سے بچ جائیں سوائے اس چیز کے. تو آپ اپنے حالات و واقعات کو خود دیکھیں. اگر آپ تربیت کا کہتے ہیں تو تربیت وہاں پہ بھی ہو سکتی ہے، ایسا نہیں کہ وہاں پہ نہیں ہو سکتی. یہ آپ نے خود فیصلہ کرنا ہے اپنے حالات و واقعات کو دیکھ کے. نیکسٹ. جی علی بھائی نیکسٹ کوشچن ہے ہمارے بھائی کی طرف سے. وہ پوچھتے ہیں حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ علیہ السلام کی کتنی شادیاں کی اور اولاد کے متعلق بھی تفصیل واضح کر دیں. یہ تفسیر کا میرے بھائی دین سے کیا لینا دینا ہے؟ اس طرح کے سوالات نہ کیا کریں، کوئی دینی مسئلہ پوچھا کریں. یہ تاریخ کی چیزیں ہیں میرے بھائی. اگر آپ یہاں پہ لکھ دیں کہ نبی علیہ السلام کی نانی کا نام کیا تھا، ان کے نانا کے ساتھ شادی کیسے ہوئی تھی، نکاح کس نے پڑھایا تھا، یہ چیزیں کوئی اس اعتبار سے اہمیت رکھتی ہیں؟ اس کے لیے آپ جائیں گوگل کے اندر جا کے سرچ کریں، آپ کو حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی بیویوں کے بارے میں بھی پتہ چل جائے گا، ان کی اولاد کے بارے میں پتہ چل جائے گا. ہمارے لیے تو یہ اہم ہے کہ جو اہل البیت ہیں ٹاپ آف لسٹ، وہ سیدنا علی کے 2 بیٹے حسن و حسین اور آپ کی بیوی سیدہ فاطمہ ہیں. تو یہ ہمارے لیے اہم ہے. باقی ان کی اولاد میں محمد بن حنفیہ بھی تھے، ایک حنفیہ نامی عورت سے، جن کی احادیث بخاری مسلم میں موجود ہیں. تو یہ ایک تاریخی باتیں ہیں. یہاں پہ دینی مسائل وہ پوچھا کریں جو عام لوگوں کے بندوں کی ضرورت ہے. تو یہ کہ فلاں کی کتنی شادیاں تھی، فلاں کی کتنی اولاد تھی، اس کا کوئی اس سے لینا دینا نہیں ہے. نیکسٹ. جی علی بھائی اگلا سوال ہے کہ وضو میں 3 دفعہ ہاتھ دھونے سے کیا مراد ہے؟ 3 دفعہ کیسے دھوئیں؟ ہاں جی دیکھیں، اس کے اوپر میں نے پہلے بھی گفتگو کی تھی.
3 دفعہ سے مراد ہے 3 دفعہ پانی لینا ہے. یہ جو فقہ حنفی کا مسئلہ ہے نا کہ چاہے آپ کو 10 دفعہ پانی لینا پڑے 20 دفعہ پانی لینا پڑے تو 3 دفعہ دھونا شمار ہوگا, نہیں. 3 دفعہ پانی وہ بالکل واضح بخاری مسلم کی احادیث ہے کہ نبی علیہ السلام, وہ میں نے کیلکولیشن جو کی ہے, آدھے لیٹر کے ساتھ وضو فرما لیا کرتے تھے اور آلموسٹ 3 لیٹر کے ساتھ 3 سے 6 کے درمیان آپ علیہ السلام غسل بھی فرما لیتے تھے. تو 3 دفعہ دھونے سے مراد ہے کہ آپ نے پانی لیا, یوں چہرے پہ ڈالا, یہ 1 دفعہ ہو گیا, لیکن وہ تسلی سے ملنا ہے جہاں آسانی سے پہنچ سکتا ہے. اور بخاری مسلم میں نبی علیہ السلام سے 1 دفعہ دھونا بھی ثابت ہے, 2 دفعہ بھی دھونا ثابت ہے, 3 دفعہ دھونا بھی ثابت ہے. کم از کم 1 دفعہ ہے اور زیادہ زیادہ 3 دفعہ ہے جو اعضائے وضو ہیں ان کو, اس سے مراد اتنی دفعہ پانی لینا ہے. آپ بخاری مسلم کی احادیث کھول کے پڑھیں, مشکات کی پہلی جلد میں آپ کو مل جائے گی صحابہ کرام کس طرح وضو کرتے تھے. وہ باقاعدہ کہ بڑے تشت میں پانی لیا, پہلے اس میں سے پانی سائڈ سے نکال کے ہاتھ دھو لیے تاکہ پانی مستعمل نہ ہو, اس کے بعد وہ اس تشت میں ڈال کے چہرہ دھوتے تھے, پھر اس طریقے سے ہاتھ, اور اس میں ہے کہ اتنی دفعہ پانی لیتے تھے. تو 3 دفعہ دھونے سے مراد ہے 3 دفعہ پانی لینا, یہ مراد ہے. نیکسٹ. جی علی بھائی نیکسٹ کویشچن ہے, کیا عورت کے لیے لازم ہے کہ وہ خلا صرف قاضی کے ذریعے ہی لے سکتی ہے, یا طلاق کی طرح باہمی طور پر گواہ اور قاضی کے غیر موجودگی میں بھی خلا ہو سکتی ہے؟ قاضی کی غیر موجودگی میں اگر آپ اس طرح کا خلا کریں گے تو مجھے یہ بتائیں اس کو قانونی طور پہ آن کون کرے گا؟ اس کی قانونی حیثیت تو کوئی نہیں ہوگی نا. تو خلا کے لیے قاضی یعنی کورٹ کی طرف ہی آپ نے رجوع لانا ہوگا تاکہ دونوں طرف کی بات سنی جائے اور اس کے بعد کنسنسس کے ساتھ کوشش کی جائے کہ یہ مل بیٹھ کے کوئی معاملے کو کر لیں. تو قاضی کی غیر موجودگی میں خلا نہیں ہوگا جی, بالکل سیدھی سی بات ہے. اور اس میں یہ بھی نہیں ہونا چاہیے کہ بعض اوقات وہ خامن تک نوٹس ہی نہیں پہنچتا, باہر سے وہ ڈیلیور کروا دیتے ہیں, بڑی بڑی چلاکیاں ہوتی ہیں. اتنا لمبا مسئلہ نہیں ہوتا, بس 1-2 دفعہ وہ کوشش کرتے ہیں کہ آپ کی نہیں بجائے, ادروائز وہ تنسیخ نکاح پھر کر دیتے ہیں. اگر اتنی باہمی رضامندی موجود ہے تو وہ خامن طلاق دے دے نا عورت کو. نیکسٹ. ایک منٹ جی, میں سوال ہم نے سیو کیے ہیں. اور جی علی بھائی اگلا سوال ہے کہ کیا عمر بن عبد العزیز رحمۃ اللہ علیہ نے باغ فتح آل فاطمہ کو دے دیا تھا؟ اس حدیث کا ریفرنس دے دیں. یہ حدیث مشکات کے اندر بھی موجود ہے, ابو داؤد کے اندر بھی. اس کی صحت کے اوپر اختلاف ہے, البتہ یہ ابو داؤد کے اندر حدیث موجود ہے. باقی جو ہسٹری ہے اسلام کی وہ اس کے اوپر سپورٹیو ہے, اس پہ کوئی اختلاف والی بات نہیں ہے. حدیث وہ ابو داؤد کے اندر موجود ہے, مشکات کے اندر بھی ہے. نیکسٹ. جی علی بھائی اگلا سوال ہے کہ کیا گرافک ڈیزائن میں انسانی شکل بنانا حلال کمائی ہے؟ انسانی شکل اگر بنا کے وہ شکل پوجا پاٹ کے لیے نہیں بنائے گی اور اس میں اوریجنل بندے کی شکل نہیں بگڑتی, وہ اوریجنل بندہ ہی رہتا ہے, پھر تو ٹھیک ہے, ادروائز حرام ہوگی. باقی میری تفصیلی ویڈیو اس کے اوپر موجود ہے, پکچرز پہ اسلامک رولنگز, وہ آپ دیکھ لیجئے گا. نیکسٹ. جی علی بھائی نیکسٹ کوشچن ہے, نماز جمع ظہر اور عصر کی کتنی رکعت ہوگی اور مغرب اور شام میں کس طرح ادا کی جائے گی؟ نماز جمع میں ظہر عصر کی وہی رہے گی. اگر آپ مقیم ہیں تو 4 ظہر کے فرض اور 4 عصر کے, اور 3 مغرب کے اور 4 عشاء کے. اور باقی جمع تقدیم, جمع تاخیر اور جمع سوری تینوں سنت ہیں, وہ جامع ترمذی میں موجود ہے. صحیح مسلم میں بھی اوپر تلے 10 احادیث ہیں 1628 سے 1637 تک. یعنی ظہر کا وقت داخل ہونے سے لے کے مغرب کا وقت
ہونے سے 15-20 منٹ پہلے تک بہتر ہے کہ آپ پڑھ لیں، کسی بھی وقت جمع کر سکتے ہیں۔ اگر زور کے ساتھ پڑھیں گے تو وہ جمع تقدیم ہوگی، اگر عصر کے وقت میں پہلے زور پڑھیں گے اور پھر عصر ساتھ ہی تو وہ جمع تاخیر ہوگی، اور سینٹر میں پڑھیں گے زور آخری وقت میں اور عصر اول وقت میں تو وہ جمع سوری ہوگی۔ اسی طریقے سے مغرب کا وقت شروع ہونے سے لے کے فجر کا وقت داخل ہونے تک کسی بھی وقت آپ مغرب اور عشاء کی نماز کو جمع کر سکتے ہیں، اور اس میں فرض ہی پڑھے جائیں گے، اور اذان 1 ہوگی، اقامتیں 2 ہوں گی، یہ سنت ہے۔ باقی سنت نوافل اس کے ساتھ پڑھنے کی ضرورت نہیں۔ جب نبی علیہ السلام نمازوں کو جمع کرتے تھے پھر نفلی رکعتیں بیچ میں سے چھوڑ دیتے تھے۔ اگر آپ مسافر ہیں تو ظہر کے 2 فرض اور عصر کے 2 فرض، مغرب کے 3 ہی رہیں گے، عشاء کے 2 فرض ہو جائیں گے۔ یہ اس کی ترتیب ہوگی جی۔ نیکسٹ، باقی میری ویڈیو تفصیلی دیکھ لیں اس ٹاپک کے اوپر، نمازوں کو جمع کرنا۔ جی علی بھائی، ایک نیکسٹ کوشچن ہے، کہتے ہیں آپ حضرت اسامہ والی حدیث پیش کرتے ہیں کلمہ پڑھنے والے کو غیر مسلم نہیں کہہ سکتے، تو پھر آپ کیوں احمدیوں کو لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ پڑھنے کے باوجود غیر مسلم کہتے ہیں؟ پہلی تو بات ہے، یہ احمدی تو ہم ان کو مانتے نہیں ہیں، یہ قادیانی ہے، کیونکہ احمدی تو تب کہنا جب اس شخص کا نام احمد تھا، اس کا نام تھا غلام احمد، تو یہ احمدی تو ہے نہیں ہے۔ احمد کی نسبت تو نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ساتھ ہے۔ قرآن حکیم میں بھی ہے، حضرت عیسیٰ ابن مریم نے کہا تھا کہ میں اپنے بعد تمہیں ایک نبی کی بشارت دیتا ہوں جس کا نام احمد ہوگا۔ تو غلام احمد قادیانی کا نام احمد نہیں تھا، غلام احمد تھا۔ تو آپ اس کو پھر ان کو کہا کریں غلام احمدیوں، اس طرح کا کوئی نام رکھیں، یا قادیانی ہے کوئی۔ باقی میں نام بگاڑنے کے حق میں نہیں ہوں، ورنہ پھر تبلیغ کا دروازہ بند ہو جاتا ہے۔ دوسرا یہ کہ کلمہ پڑھنے سے صرف اگر کوئی مسلمان ہو جاتا ہو نا تو اتنا آسان مسئلہ نہیں ہے جب تک کہ ضروریات دین کو مان نہ لیا جائے۔ اگر کوئی بریلوی، دیوبندی، اہل حدیث، شیعہ بھی اگر کہ میں کلمہ پڑھتا ہوں لیکن میں نماز کو فرض نہیں مانتا، تو کلمے کے باوجود ہم اسے کافر کہیں گے۔ دین تو پورا ٹوٹیلٹی میں لینا ہے نا۔ ان سے پوچھ لیں جس حدیث کا یہ سہارا لیتے ہیں کہ جو ہمارے قبلے کی طرف رخ کر کے نماز پڑھے، جو بخاری کی حدیث ہے، اور ہمارے ذبیحے کو کھائے اور کلمہ کی گواہی دے تو وہ مسلمان ہے، تو کیا قادیانیوں کے نزدیک یہ تینوں کام کر لینے کے بعد کوئی شخص کہ میں نماز کو فرض نہیں مانتا، میں رمضان کے روزوں کو فراڈ سمجھتا ہوں، تو کیا وہ اسے مسلمان مان لیں گے؟ تو وہ کہیں گے نہیں، ضروریات دین ہے۔ اس کے بعد وہ کہ میں قرآن کو محفوظ نہیں مانتا، چلیں اس حدیث کا جس سے سہارا لیتے ہیں اس میں تو قرآن کا تو ذکر ہی نہیں ہے۔ یا میں اللہ تعالیٰ کی صفت رحمانی کو نہیں مانتا، میں اللہ تعالیٰ کے صفت جو ہے وہ عدل کو تو مانتا ہوں، رحمان ہونے کو نہیں مانتا، تو اس کا تو ذکر اس حدیث میں موجود نہیں ہے۔ تو دین کو پوری ٹوٹیلٹی میں لینا ہے۔ یہ جو باتیں اس طرح احادیث میں آئی ہیں یہ مختصر ہیں، ان کی تفصیلات پھر یہ جڑ ہوتی ہے، تفصیلات پھر احادیث کے اندر قرآن کی آیات میں موجود ہوتی ہے۔ تو قادیانیوں کو تو چھوڑ دیں، جو مسلمانوں میں بھی فرقے ہیں، بریلوی، دیوبندی، اہل حدیث، شیعہ، وہ بھی اگر کسی ضروریات دین میں سے کسی چیز کا انکار کر دیں گے تو ہم انہیں کافر ہی کہیں گے۔ کوئی شخص کہے کہ نبی علیہ السلام کے پاس حضرت جبرائیل نہیں آئے تھے، ہم اسے کافر کہیں گے۔ تو قرآن پاک کی کسی ایک آیت کا بھی انکار کرنے والا وہ کافر ہے۔ چونکہ قادیانیوں نے ختم نبوت میں ایک مسلمانوں کا ایک اجماعی عقیدہ تھا، اس کا انکار کیا، اس لیے ہم نے ان کی تکفیر کی ہے۔ آپ خود دیکھ لیں، قادیانیوں میں اس وقت 2 گروہ ہیں، ایک لاہوری ہے اور دوسرے احمدی جو اپنے آپ کو کہتے ہیں، میجورٹی احمدیوں کی ہے۔ اب لاہوری جو ہیں وہ تو غلام احمد قادیانی کو پیغمبر مانتے ہی نہیں، وہ تو مجدد مانتے ہیں۔ دیکھیں ان کو دنیا سے گئے ہوئے تو ابھی بمشکل 100 سال ہوئے ہیں، ان کے ماننے والے 2 گروہوں میں بٹ گئے، تو کتنا بڑا ایمبیگوس ہو گیا معاملہ ان کے لیے خود۔ اور اس حوالے سے میری ایک تفصیلی ویڈیو 40 منٹ کی، قادیانیوں کو دعوت اصلاح، وہ آپ دیکھ لیں۔ میں نے اس میں بتایا کہ کس طریقے سے ان کے مربیوں نے قرآن اور احادیث سے دھوکہ دیا ہے، بالکل اس طریقے سے جس طرح بریلوی، دیوبندی، اہل حدیث اور شیعہ نے بھی دھوکہ دیا اپنی پبلک کو۔ تو ہم ان کی بھی تکفیر کرتے ہیں جب وہ اپنے کفری عقائد کا دفاع کریں گے۔ یعنی اگر کوئی کہتا ہے میں چشتی رسول اللہ کو جائز سمجھتا ہوں، میں اشری تھانوی رسول اللہ کو جائز سمجھتا ہوں،
تو تکفیر کریں گے, چھوڑیں گے نہیں. احمد بریلوی صاحب نے جو حسام الرحمن میں فتوے لگائے ہیں کفر کے, کفری عبارتوں پہ مسلمانوں پہ ہی لگائے ہیں نا. تو باقی یہ تفصیل طرف چیزیں میں نے موٹی موٹی بات آپ کے سامنے رکھ دی. نیکسٹ ویڈیو میری دیکھ لیں. جی علی بھائی نیکسٹ کوشچن ہے, کیا زمین کا ٹھیکہ لینا جائز ہے؟ اگر نہیں تو پھر کاشتکاری کے بغیر کیسے حلال کمائی کمائیں؟ اور ٹھیکہ لینا جائز ہے یار, کوئی مسئلہ نہیں ہے. یہ ڈاکٹر اسرار صاحب نے زیادہ مسئلہ کیا ہے. بخاری مسلم میں حدیث موجود ہیں, سلیپی پارٹنر کے طور پہ صحابہ کرام ہوا کرتے تھے اور یہودی محنت کرتے تھے. آپ اس کو مداربہ کہہ لیں, اس کی ایک شکل تھی, وہ جائز ہے. لیکن اس میں یہ ہوگا کہ اب اس کی صورتحال کون سی ہے, اس میں جو تفصیلات ہیں کہ آپ کا ایگریمنٹ کس طرح کا ہو رہا ہے, اس کے پھل کے اوپر ایگریمنٹ ہو رہا ہے یا صرف زمین کے اوپر ہو رہا ہے یا کرائے کے اوپر ہو رہا ہے یا محنت جو ہے وہ کسان کی ہوگی. اگر یہ صورتحال ہے کہ محنت کسان کی ہوگی اور انویسٹمنٹ جو ہے مالک کی ہوگی, پھر نقصان کی صورت میں سارا نقصان مالک نے اٹھانا ہے. کسان کی محنت کا نقصان ہو رہا ہوگا ایٹ دا اینڈ آف دا ڈے اگر نقصان ہو گیا, اور پیسہ جو ہے انویسٹر کا جائے گا. کسان نے وہ جو مالی نقصان ہوا ہے اس کو شیئر نہیں کرنا کیونکہ محنت اس نے کی تھی نا. تو سلیپنگ پارٹنر کی انویسٹمنٹ ضائع ہوتی ہے اور محنت کرنے والے کی محنت ضائع ہوتی ہے. تو یہ جائز ہے جی. باقی جو چیزیں اس میں حرام والا پورشن ہے نا, جو اس طرح کی چیزیں, وہ پھر ڈیپینڈ کرتا ہے کہ وہ کس طرح ایکسپلائٹ کون سا ہو رہا ہے معاملہ, اس کو دیکھا جائے گا. وہ اسپیسیفکلی کوئی چیز سامنے آئے تو پھر بتایا جائے گا. بلیک مارکیٹنگ کرنا, اس طرح کی چیزیں فی نفسی جو ہے نا وہ زمین کا ٹھیکہ جائز ہے. نیکسٹ. جی علی بھائی نیکسٹ کوشچن سر عامر صاحب کی طرف سے, کہتے ہیں علی بھائی اگر کسی کو صحیح بخاری سے حدیث بھیجوں تو وہ غصے میں آ جاتا ہے. ان میں سے بعض کہتے ہیں کہ ہر فرقے کی اپنی بخاری ہے, مہربانی فرما کر اچھی سی پھکی دے دیں. اچھی سی پھکی کیا دوں, جب جہالت کا لوگوں کا لیول یہ ہو کہ آپ کسی کو قرآن کی آیت بھیجیں اور کہیں کہ ہر بندے نے اپنا قرآن لکھ لیا ہے, بخاری بھیجیں اور کہیں کہ بخاری اس نے اپنی لکھ لی ہے. جب جہالت کا یہ لیول ہو تو پھر پہلے تو ان کی جہالت دور کرنے کی کوشش کرنی چاہیے. ان کو کہیں کہ بتائیں آپ جو اسی بخاری کو مانتے ہیں نا وہ لے ہیں, تو آپ کو پتا چلے گا وہ تو اللہ رسول کو ہی ماننے والے کوئی نہیں ہوتے, وہ تو نسلاً مسلمان ہوتے ہیں. جو اللہ کے حضور کافر ہوتے ہیں قانون نمونے مسلمان سمجھتے ہیں, وہ نہ نماز پڑھتے ہیں نہ دین کو سیریس لیتے ہیں, تو ان کی آپ کو ٹینشن لینے کی کیا ضرورت ہے. تو پہلے کسی بات کے اوپر کوئی ایگری کرے گا تو پھر آگے بات چلے گی نا. ایک بندہ بات ایگری کرنے کے لیے تیار ہی نہیں. ہاں ورڈکٹ آپ نے لینی ہے تو یہ ہے کہ دنیا میں جس طرح قرآن ایک ہے نا, بخاری بھی پوری دنیا کے اندر ایک ہے. رہ گیا ترجمہ, تو ترجمے صرف بخاری کے نہیں ہیں, قرآن کے ترجمے بھی تو مختلف لوگوں نے کیے ہیں اور سب ٹھیک ہیں. الفاظ کے چناؤ کا فرق ہو سکتا ہے, وہ تو آپ مجھے بتائیں کہ اگر 10 پی ایچ ڈی انگلش بٹھائے جائیں اور انہیں اردو کی ایک عبارت دی جائے کہ اس کا انگلش میں ترجمہ کرو, تو کیا وہ 100% ایک جیسا ترجمہ کریں گے؟ نہیں. مفہوم ایک جیسا ہوگا, الفاظ کے چناؤ کا فرق ہو سکتا ہے. 10 صحابی بیٹھے ہوں جنہیں اردو بھی آتی ہو اور انہیں کہا جائے قرآن کا اردو میں ترجمہ کریں, ایک جیسے الفاظ کے ساتھ نہیں کر سکیں گے, ووکیبلری کا فرق ہوگا. لیکن یہ نہیں ہوگا کہ بسم اللہ کا ترجمہ ایک نے کیا ہے اللہ کے نام سے شروع اور دوسرا کر دے شیطان کے نام سے شروع. نہیں, کوئی کرے گا شروع اللہ کے نام سے, کوئی کرے گا شروع کرتا ہوں اللہ کے نام سے, کوئی کرے گا اللہ کے نام سے شروع. اس کے اوپر میں نے ایک تفصیلی ویڈیو ریکارڈ کرائی ہے, قرآن حکیم کے ترجموں کے دھوکے جو علماء نے دیے ہیں. یہ بیسیکلی انہوں نے روند مارا ہے لوگ قرآن و حدیث سے دور ہوں. یہ ترجموں کا فرق ہے بھائی. ٹو کٹ دا سٹوری شارٹ, آگے چل, تو جس کو مانتا ہے نا وہ لے آ. تیرے مسلک کے خلاف آیت اور حدیث اسی جگہ سے نکالیں گے. میں نے اعلیٰ حضرت کے ترجمے نہیں پیش کیے ہیں کہ دیکھیں اعلیٰ حضرت نے بھی ایاک نعبد و ایاک نستعین کا وہی ترجمہ کیا ہے, لیکن پریکٹیکلی بریلوی جو ہے بابوں کو پکار رہے ہیں. تو ہم تو قرآن ہی دکھا سکتے ہیں نا. اب کیوں پکار رہے ہیں تو وہ اپنے قرآن کے ساتھ جا کے جھگڑا کریں, ہم کب ان کو ترجمہ جو ہے دوسروں کا پیش کر رہے ہیں. اسی طریقے سے اہل حدیث کو ہم نے ترجمہ جو ہے نا بخاری کا ان سے ہی پیش کیا نا کہ 2812 عمار کو ایک باغی جماعت قتل کرے گی, عمار انہیں اللہ اور جنت کی طرف بلائے گا, وہ جماعت جہنم کی طرف بلائے گی. اب وہ کہہ رہے ہیں نہیں جی اس جماعت کو آپ باغی کہہ نہیں سکتے. نبی علیہ السلام نے عربی میں, وہ کہتے ہیں نہیں عربی میں باغی کہہ سکتے ہیں, اردو میں نہیں کہہ سکتے. ٹھیک ہے, اندازہ کریں, اس سے لوگ غلط مطلب لیں گے. تو بھائی یہ تو بریلوی کہتے ہیں کہ نبی علیہ السلام کے بارے میں آپ نے کوئی ایسی بات نہیں کرنی, قرآن کی آیت بھی نہیں پیش کرنی جس میں تنقیص کا پہلو ہو.
تو پھر بریلویوں کا تو مقدمہ زیادہ مضبوط ہے، وہ تو رسول اللہ کے دفاع میں بات کر رہے ہیں، آپ تو بنو امیہ کے دفاع میں بات کر رہے ہیں، جن کو ماننا نہ ماننا دین کا حصہ نہیں ہے، لیکن نبی علیہ السلام کو تو ماننا نہ ماننا دین کا حصہ ہے. تو وہاں وہ کیا کہتے ہیں، جی دین کو اسٹیبلش کرنا ہے، اس لیے جو بات آئی ہے جس طریقے سے ویسے ہی کریں گے. تو یہ بھی تو نبی علیہ السلام کی پیش گوئی ہے نا. تو کٹ دا سٹوری شارٹ، ہم تو کہتے ہیں آگے چل بھائی، جو تو کہتا ہے نا وہ تیرے انٹرسٹ کا ٹاپک ہوگا، ترجمے تیرے مولویوں کو ہوگے، اگے ٹور تو آپ کو پتا چلے گا، وہ بھاگ جائے گا، وہ میسنی سی مسکراہٹ کر کے بھاگ جائے گا، اسے پتا چل جائے گا، تو آپ کو پتا چل جائے گا وہ اس کام کے لیے آئی نہیں ہے. یہ ساری چراکیاں شاریاں پھکیاں میں نے سکھا دی ہوئی ہیں اپنے مرنے سے پہلے ہی. میں نے الحمدللہ مجلس 50 انٹرویو آف انجینئر محمد علی مرزا 4 گھنٹے کا 22 سوالات کی شکل میں آج تک جتنے وسوسے آئے، آ رہے ہیں یا آئیں گے، سب کچھ اس میں کور ہے. یہ ایک بار آپ دیکھیں تو صحیح، پھر آپ کو میرے دعوے کی سچائی آپ کو پتا چلے گی انشاءاللہ. اور دوسرا مجلس نمبر 100 کتابوں کا خدا اور بابوں کا خدا، یہ 2 دیکھیں. جس شخص کو مجھ سے اللہ کے لیے محبت ہے نا، تو میری طرف سے اس کے لیے آرڈر ہے، بینگ اے ٹیچر، استاد کہتے ہیں نہیں استاد جی حکم کرو، تو استاد جی کی طرف سے حکم ہے کہ یہ 2 لیکچر آپ نے لازمی دیکھنے ہیں. ہزاروں میری ویڈیوز ایک پلڑے میں ہے، اور مجلس 50 اور مجلس 100 ایک پلڑے میں. مجلس 50 انٹرویو آف انجینئر محمد علی مرزا، اور مجلس 100 کتابوں کا خدا اور بابوں کا خدا. نیکسٹ. جی علی بھائی نیکسٹ کویسچن حاشد نعیم بھائی کی طرف سے ہے، کہہ رہے ہیں کیا صدق اللہ العظیم کہنا بدعت ہے؟ اگر بدعت ہے تو اس کی جگہ تلاوت کے آخر میں کیا کہنا چاہیے؟ پہلی بات ہے کہ آپ کو کس نے یہ کہہ دیا کہ تلاوت کے آخر پہ کچھ کہنا ضروری ہو جائے گا؟ مجھے بتائیں، جب آپ نعت ختم کرتے ہیں تو اس کے اینڈ پہ کیا کہتے ہیں؟ آخری شعر پہ ہی ختم ہوتی ہے، اس کے تو آگے کسی نے نہیں کہا صدق رسول ہل کریم یا صدق جو ہے وہ احمد بریلوی، یہ تو کوئی نہیں کہتا. باقی صدق اللہ العظیم اگر کوئی شخص ایکسپریشن کے طور پہ کہہ لیتا ہے آڈینس میں سے، تو وہ تو جائز ہے. وہ صحیح مسلم میں حدیث ہے کہ نبی علیہ السلام جب نماز میں بھی قرآن کی تلاوت کرتے تھے تو جہاں جہاں جنت کی آیات آتی تھی تو رک کے اللہ سے جنت کا سوال کرتے تھے، جہاں جہنم کی آیات آتی تھی تو جہنم کے اگینسٹ اللہ کی پناہ مانگتے تھے، اللہ کی تعریف کرتے تھے جہاں پہ تعریف کا کہا گیا. اور ایون آپ کو یہ تو پتا ہے کہ جب سجدہ تلاوت آتا ہے وہ بھی نماز کی حالت میں کیا جاتا ہے، اللہ کے حکم پہ عمل کیا جاتا ہے. اس طریقے سے اللہ کی طرف سے کوئی وعدہ آیا قرآن میں تو اس کے اینڈ پہ امام یا مقتدی صدق اللہ العظیم کہہ لیتے ہیں، تو اس میں تو کوئی حرج نہیں ہے. باقی یہ تلاوت کے ساتھ اس کا کوئی تعلق نہیں ہے. آپ پروٹوکول کے طور پہ جیسے آپ نے آیت اچھی سنی سبحان اللہ کہہ دیا، اس سلوگن کے طور پہ آپ کہہ سکتے ہیں. باقی یہ جو تلاوت کے ساتھ اس کا حصہ بنا دیا ہے وہ یہ نہیں ہے. تو اس لیے اہل حدیث اس مسئلے میں سختی کرتے ہیں، اور میرا خیال ہے کافی حد تک ان کی بات درست ہے کہ جب آپ نے اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم سے تلاوت شروع کی اور اینڈ کر دی تو بس اسی طریقے سے تلاوت کی جاتی ہے. صدق اللہ العظیم سے متعلق ہمیں کوئی حدیث نہیں ملتی کہ نبی علیہ السلام تلاوت کے بعد یہ کہتے ہوں. تلاوت سے پہلے آپ اعوذ باللہ اور بسم اللہ پڑھتے تھے، وہ بھی اگر سورت سٹارٹ سے ہو رہی ہو. اگر بیچ میں سے ہے تو صرف اعوذ باللہ پڑھ لینا کافی ہے. سورۃ النحل میں آیا کہ جب تم قرآن کی تلاوت کرو فاستعذ باللہ من الشیطان الرجیم، تو اللہ کی پناہ مانگ لیا کرو شیطان مردود کے اگینسٹ. قرآن پڑھنے سے پہلے اعوذ باللہ پڑھنا فرض ہے، بسم اللہ پڑھنا سنت ہے، اور وہ بھی اگر سٹارٹ میں ہو. اگر سٹارٹ سے نہیں ہے بیچ میں سے پڑھ رہے ہیں تو وہ کوئی ضروری نہیں. ضروری چیز جو ہے اعوذ باللہ پڑھنا. تو شروع کی باتیں ہیں، اینڈ والا کوئی نہیں مسئلہ. باقی یہ تلاوت جو نماز کے اندر سورۃ الفاتحہ کے بعد قرات ہوتی ہے اس کے بعد تو کوئی نہیں صدق اللہ العظیم پڑھتا. نیکسٹ.